جیک اور سام دو بہترین دوست تھے جو ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ وہ ہر کام ایک ساتھ کرتے تھے، ویڈیو گیمز کھیلتے، فلمیں دیکھتے اور یہاں تک کہ کھانا پکانے کی کوشش کرتے، حالانکہ یہ اکثر تباہی کا باعث بنتا تھا۔ ایک دن جیک کے ذہن میں ایک زبردست خیال آیا۔ سام آئیے ایک راکٹ بناتے ہیں، جیک نے جوش سے کہا۔ راکٹ؟ سام نے حیرانی سے کہا۔ کیا تمہیں راکٹ بنانا آتا بھی ہے؟ کتنا مشکل ہو سکتا ہے، جیک نے کندھے الفا چکاتی ہوئے کہا۔ ہمیں صرف کچھ پرزے چاہیے، ٹھیک ہے؟ لہذا انہوں نے جیک کے گیراج کی تلاشی لی اور ہر وہ چیز جمع کی جو انہیں کسی نہ کسی طرح مفید لگ رہی تھی۔ ایک پرانا ویکیوم کلینر، کچھ پی وی سی پائپس، ایک لان کی کرسی اور یقیناً کچھ ڈکٹ ٹیپ۔ بہت سارا ڈکٹ ٹیپ۔ گھنٹوں کی محنت اور ناقابل فہم فیصلوں کے بعد آخر کار وہ اپنے تخلیق کردہ ای راکٹ کو دیکھنے کے لیے پیچھے ہٹے۔ یہ ایک ٹیڑھا میڑا ڈھانچہ تھا جو راکٹ سے زیادہ کچرے کے ڈھیر کی طرح نظر آتا تھا، لیکن وہ اس پر فخر محسوس کر رہے تھے۔ پہلی پرواز کے لیے تیار؟ جیک نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، سام نے کہا اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے۔ جیک لان کی کرسی والے کاکپٹ میں بیٹھ گیا۔ اس نے ایک بائک ہیلمٹ پہن رکھا تھا جو اس کے سائز سے 3 گنا بڑا تھا۔ سام پیچھے کھڑا تھا، لانچ کا بٹن ہاتھ میں پکڑے ہوئے۔ یہ ایک کھلونا گاڑی کے ریموٹ کنٹرول سے بنایا گیا تھا۔ 3 2 1 لانچ، سام نے زور سے کہا اور بٹن دبا دیا۔ راکٹ نے ہلکی سی آواز کی، آنس کی، اور پھر ان کی حیرت کی بات یہ کہ واقعی حرکت کی، تقریباً 2 انچ۔ اچانک یہ جھک گیا اور جیک ایک جھاڑی میں جا گرا۔ لان کی کرسی اس کی پیٹھ سے ڈکٹ ٹیپ سے چپکی ہوئی تھی۔ سام ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ جب جیک اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ایک الٹے کچھوے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ بہترین آئیڈیا نہیں تھا، جیک نے اعتراف کیا، ایک پتا منہ سے نکالتے ہوئے۔ جب وہ اپنے راکٹ کو کھول رہے تھے اور پرزے واپس گیراج میں لے جا رہے تھے تو انہیں معلوم تھا کہ وہ اس دن کو اپنی سب سے مضحکہ خیز لیکن یادگار مہم جوئی کے طور پر یاد رکھیں گے۔